تقی عثمانی صاحب کے کیس پہ پیش رفت ہوئی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اتنے جید عالم مولانا تقی عثمانی سابق چیف جسٹس پہ جو پچھلے دنوں قاتلانہ ہوا تھا، تو 22 مارچ کو یوم پاکستان سے ایک دن پہلے انہوں نے 23 مارچ کا بھی وہ ایک ایونٹ کو خراب کرنے کے تھا، ایک وہ جو کراچی کے اندر انہوں نے جو اپنا جو ہے اس میں بھی ایک انتشار کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس میں 2 ان کے جو ہے رفقا کار شہید بھی ہو گئے تھے. تو اس میں پاکستانی ایجنسیوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بڑے ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کیا، اور اس میں بدقسمتی سے صحافیوں کے روپ میں چھپے ہوئے دہشت گرد جو تھے، ایک اس کا نام تھا حسین مسوی صاحب، مسوی جس کا مطلوب حسین مسوی جس کا تعلق گلگت سے شمالی علاقہ جات سے ہے، اور اس کے ساتھ اس کے گروہ ہے پورا 8 افراد پہ، اور اس کا تعلق جو ہے بدقسمتی سے ہمارے ہمسایہ ملک ایران کے ساتھ تانے بانے بنے جا رہے ہیں. تو وہ اسی کے ساتھ جو ایک لنک تھا، ایک تو اس نے پاکستان کے اندرونی حالات میں کتنی دفعہ مداخلت کر چکا ہے، ایک تو وہاں سے آپ تو یہ ابھی 8 افراد اور موسوی صاحب کو ملا کے 9 افراد بنے جن کو ہماری ایجنسیوں نے اٹھایا، سیکیورٹی نافذ کرنے والوں نے، اداروں نے اٹھایا، اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ یہ جو ہے تقی عثمانی صاحب پر قاتلانہ حملے میں ملوث تھے، اور ان کے لنکس، ان کے تانے بانے، ان کے ڈنڈورے کہاں سے جا کے ملتے؟ ایران کے ساتھ. ہم نے اپنے پرانے پروگرامات میں اس طرف اشارہ کیا تھا کہ جو تیسرا ملک ہے وہ پاکستان میں کچھ کر سکتا ہے، آپ نے بھی بات کی تھی. وہی سچ ثابت ہوا ہے. اب تو یہ مطلوب حسین کے بھائی نے خود اعتراف بھی کیا کہ میرا بھائی جو ہے وہ اس جو ہے تنظیم یا اس کے جو ہے نا اعلیٰ کار تھا. تو بدقسمتی ہمیں یہ ہے کہ پاکستان کے ایک موقر جریدہ، نامور جریدہ ہے، جنگ اخبار ایک اس کا نام ہے، اس کا مقام ہے، تو اس کا اس طرح روپ میں صحافی بننا یہ بٹ صاحب یہ عجیب ایک سلسلہ شروع ہوا. پہلے تو یہ تھا کہ دہشت گردی کرنے والے کوئی خاص تنظیموں سے جڑے ہوتے، ابھی مختلف اداروں میں چلے گئے ہیں. پہلے کویت والے کا وفد کا پرس چوری کرنے والا وہ زرغام صاحب سامنے آئے، وہ بھی دیکھا یار کہ وہ بھی کتنی ہماری پاکستان کی کتنی تذیق کی. اور اس کے علاوہ کئی ایسے اداروں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ جو بظاہر کوئی اور پیشہ اپنائے ہوئے ہوتے لیکن دھوکہ دے رہے ہیں. یہ بہت المیہ ہے ہمارے لیے اور ہمارے سیکیورٹی ایجنسیوں کے لیے سوال نشان. تو دیکھیں جی کہ بڑا بامقدس پیشہ ہے صحافت، اور اس سے خاص طور پہ اس طرح کا لنک نکلنا یہ اہل صحافت کے لیے، اہل قلم کے لیے بھی ایک جو ہے نا وہ اچھی خوشکن خبر نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی سب کو متعاہد کرنا ہوگا کہ اپنے اداروں میں بھی سب کو دیکھنا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کے جو ہیں وہ اور نہ لنک ہوں یا کر رہے ہوں. یہ صرف بھارت نہیں ہے، ہو سکتا ہے افغانستان کے ساتھ کسی کا لنک ہو، کسی کا انڈیا کے ساتھ ہو، کیونکہ اس ٹائم ہم جو ہے نا سے جاتی جنگ لڑ رہے ہیں. تو بھارت جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ جو ہے نا یہ 27 فروری کے بعد اس کو سب بہت پرابلم کا وہ مسائل کا، اور اپنے ملک کے اندر اس کو پرابلم آ رہی ہے. تو وہ افغانستان کے اندر تو اس کا انخلا ہو رہا ہے امریکہ کا، اب وہ ایران کی سرزمین استعمال کر رہا ہے. صحیح. اچھا ایران دیکھیں ایک ہمارا برادر ہمسائے ملک، ہم کہتے ہیں اس کو اور کہتے آئے ہیں، پاکستان کا رویہ ان کے ساتھ اچھا رہا ہے. ایک طرف ہماری سرحدوں کے اوپر، یہ ہمارے چینل کی یا کسی پاکستانی دوسرے چینل کی رپورٹ نہیں ہے، انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ ہے کہ ہماری سرحدوں کے اوپر وائلیشن کرتا ہے، وہاں کے لوگوں کو تنگ کرتا ہے، گولے وہاں برساتا ہے، وہاں لوگ زخمی ہوتے ہیں ایران کی فائرنگ سے. ابھی آپ نے پتہ لگا ہوگا پچھلے چند دنوں میں اس نے پاکستانی سرحد کے اوپر فائرنگ کی ہے، جس سے بہت سے لوگ جو ہیں زخمی ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بہت شدید احتجاج کیا ہوا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ مجھے 10 دن کے اندر اس کی رپورٹ پیش کی جائے کہ یہ واقعات اس طرح کے تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں. اچھا اس میں خوشائن بات یہ ابھی جو وفد پکڑا گیا، گروپ پکڑا گیا، اس میں پورے پاکستانیوں کا مطالبہ ہے، قوم کا مطالبہ ہے، تمام کاسٹ، فرقے، مسالک، سب کا مطالبہ ہے اوپن ٹرائل کیا جائے، اوپن ٹرائل کیا جائے، اور ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں. چونکہ یہ جو حادثہ خدا نخواستہ اگر اس واقعے میں تقی عثمانی صاحب شہید ہوتے تو اگلے دن ہمارے جو یوم پاکستان کی تقریب تھی وہ بھی ختم ہوتی، اور پاکستان کا خاص کر کراچی کو جہاں روشنیاں وہاں پہ آئی، آئی پی ایل وہاں پہ ہوا ہے، اقتصادی ہب ہے کراچی، پاکستان کا اقتصادی ہب ہے. پاکستان کی 67% جو اپنی آمدن کا ذرائع ہے وہ سب کچھ وہاں پہ. تو ایسے لوگوں کو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، ان کو لٹکانا چاہیے چونکہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں، اور ساتھ میں ان کے پشت پہ جو ممالک ہیں ان کو واضح پیغام دینا چاہیے کہ انف بہت ہو گیا، اب برداشت نہیں ہوگا. یہ تو میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے ہمیں اپنی ایجنسیوں پہ فخر بھی ہونا چاہیے، کریڈٹ بھی دینا چاہیے کہ انہوں نے بہت شارٹ پیریڈ کے اندر انہوں نے ٹو دا پوائنٹ جا کے ایک نہیں، انہوں نے پورا گروپ کو جو ہے نا وہ پکڑ لیا ہے.
تو اس کے لیے اس کی بہکنی کرنے کے لیے میرا تو خیال ہے کہ ان کو اوپن ٹرائل کرنا چاہیے اور فوجی سزا، فوجی جو عدالتیں ہیں نا، عدالتوں میں اس کے اتنا دہشت گردی اور اس پہ ٹرائل کر کے یہ آپ نے بات کی کہ ان کا کیس فوجی عدالتوں میں چلانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو سزا فوری دی جائے تاکہ جو ہے نا آئندہ کوئی اس طرح کی ناپاک حرکت نہ کر سکے۔ صحیح، چلیں اس پہ تقی عثمانی صاحب پر قاتلانہ حملے میں جو پیش رفت ہوئی ہے ہماری پوری برادری کا، صحافی برادری کا، اور ساتھ میں پوری قوم کا، ہمارے سیکیورٹی ایجنسیوں سے، عدلیہ سے، حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کا اوپن ٹرائل کیا جائے، ان کو انصاف کے کٹہرے پہ کھڑا کیا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائے، چونکہ ان حالات میں جب پاکستان آگے جا رہا ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے، دنیا کے انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں آ رہی ہے، اس وقت اور جنگ کی حالت سے پاکستان گزر رہا تھا، پچھلے بھارت نے ہماری سرحدوں پہ جارحیت کی، تو اس وقت اس طرح کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ تقی عثمانی صاحب کو بچا لیا، اپنا کرم کیا، ورنہ پاکستان کے حالات بہت اور ہوتے۔ تو اس وقت پوری قوم متحد ہو کے اس طرح کے بیرونی ایجنٹ جو مختلف ممالک کے ایما پر ایجنسیوں کے کام کرتے ہیں، ان کے ایجنٹ کے پے رول پہ کام کر رہے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔